الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد اللہ کا نام لیتے ہوئے اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اور اس کی بارگاہ قدس میں سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے سرکار دو عالم محمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے اپنی طالب علمانہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ بزرگان محترم، نوجوانان ملت اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس دور میں مسلمانوں کو جہاں علم کو حاصل کرنے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا دین کا علم ہو، آج سخت ضرورت ہے مسلمانوں کے اندر علم کے لائن سے کہ وہ علم کو حاصل کریں۔ دنیا کا علم تو بطور سبب اور اسباب کے ہم لوگوں کو رہنا ہی ہے، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں، دین اسلام کو ماننے والے ہیں، دین سے ہمارا گہرا تعلق ہے، ہماری پوری بنیاد دین ہی کے اوپر ہے، تو دین کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور دین کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے زندگی کے کسی ایک پہلو سے اس کا تعلق نہیں، بلکہ ہمارا دین اللہ نے جو ہم لوگوں کو عطا کیا ہے وہ ایسا دین ہے جو زندگی کے ہر گوشے پر، ہر موڑ پر ہمارے لیے کام آتا ہے۔ دین کی تعلیم جو بھی ہم لیں، ہماری پوری زندگی میں وہ دین کی تعلیم کام آتی ہے، چاہے ایمانیات کی لائن سے ہو، عبادات کی لائن سے ہو، معاملات ہو، معاشرات ہو، اخلاقیات ہو، ان شعبوں کے اندر ہم لوگوں کو علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے مسلمان کو علم حاصل کرنا۔ اتنی پہچان اور اتنا علم مسلمان کو ہونا چاہیے کہ وہ حلال اور حرام میں فرق کر سکے، صحیح اور جھوٹ کے اندر فرق کر سکے، حق اور باطل کے درمیان میں وہ فرق کر سکے، اتنا علم مسلمانوں کو ہونا ہے۔ ایمانیات کی لائن سے بھی علم ہونا ہے کہ ہمارا ایمان کن چیزوں سے بڑھے گا، کن اعمال سے ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا، کن اعمال کی وجہ سے ہمارا ایمان گھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، بالکل ہی مٹ جائے گا، اس کی بھی ہم لوگوں کو تعلیم لینا ہے۔ عبادات کی بات آتی ہے تو عبادات کی لائن سے ہم لوگوں کے پاس علم ہونا ہے۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو نماز کے اندر اگر ہم سے کچھ غلطی ہو گئی تو اس کے کیا احکامات ہیں، اس کے کیا مسائل ہیں، کس طریقے سے ہم لوگوں کو وہ مسائل معلوم کرنا چاہیے، وہ کیا مسائل ہیں۔ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اب قربانی کا مہینہ آنے والا ہے، قربانی کے مسائل ہیں، تو یہ عبادات کی لائن سے جو مسائل ہیں اس کا علم ہم لوگوں کو ہونا۔ معاملات ہیں، ہم دنیا کے اندر جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، تو ہمارا دوسرے کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے اس کا علم ہم لوگوں کو ہونا۔ معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اسلام اس کی کیا تعلیم دیتا ہے، احادیث سے ہم لوگوں کو کیا روشنی ملتی ہے، اللہ نے کیا احکامات معاشرے کے بارے میں ہم لوگوں کو بتلائے ہیں۔ جب ہم ان ساری چیزوں کو معلوم کریں گے تو ایک مسلم معاشرہ، بہترین معاشرہ ہمارے سامنے بن کر آئے گا۔ اسی طریقے سے اخلاقیات ہیں، اخلاق ہمارے عمدہ ہونے چاہیے۔ کیسے ہمارے اخلاق ہیں؟ ہم باپ ہیں تو اولاد کے حق میں ہمارے اخلاق کیسے ہوں، اولاد ہیں تو والدین کے حق میں ہمارے اخلاق کیسے ہوں، دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہوں۔ ایک سوسائٹی میں سارے مذاہب کے لوگ مل کر رہ رہے ہیں تو اس سوسائٹی کے اندر مسلمانوں کا کردار اور مسلمانوں کے اخلاق کیسے ہونا چاہیے، یہ ساری چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ الغرض ایک مسلمان کا تعلق علم کے ساتھ ہے، مسلمان ہے اور وہ جاہل رہے، نہ دنیا کا علم نہ دین کا علم، ایسا نہیں۔
مسلمان ہے تو اس کو بیسک نالج ہونی ہی چاہیے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ 5 شعبے جس کے بارے میں ہم بارہا بار سنتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم لوگوں کو علم ہونا چاہیے۔ نماز کے مسائل کا علم ہونا چاہیے، معاملات کے بارے میں علم ہونا چاہیے، معاشرے کے بارے میں ہم لوگوں کو علم ہونا چاہیے، اخلاق کے بارے میں ہم لوگوں کو علم ہونا چاہیے۔ جہاں ہم لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ ان سارے چیزوں کے اندر اور ان سارے شعبوں کے اندر ہم لوگوں کو دین جو ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اس سے ہٹ کر اور جو چیزیں دین سیکھنے کے لیے ہمیں کہتا ہے وہ چیزوں کے بارے میں بھی نالج ہم لوگوں کو آج کے دور میں ہونا ہے۔ اب جیسا کہ قیامت کی جو علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو پیشین گوئیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور جن فتنوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو جس طریقے سے یہ ساری چیزیں عبادات، ایمانیات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات، اس کے بارے میں ہم لوگوں کو نالج ہونا ہے، علم ہونا ہے، وہیں پر ہم لوگوں کو یہ بھی علم رکھنا چاہیے اور معلومات حاصل کرنی چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا کردار کیسا ہونا، قیامت کی علامتیں کیا کیا ہیں، تاکہ جب یہ علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو مسلمان پہچان سکے، مسلمانوں کو معلوم ہو۔ لیکن چونکہ جس طریقے سے دوسری لائن کے اندر مسلمان دینی اعتبار سے پیچھے ہے، علم کے اعتبار سے پیچھے ہے، تو بالکل اسی طریقے سے آج کل مسلمانوں کو ان فتنوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے، ان فتنوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے وہ معلوم نہیں ہے، علامت قیامت اللہ کے نبی نے کیا کیا بیان فرمائی اس کے بارے میں ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ آپ حضرات اگر کہیں پر سفر پر جائیں، تمل ناڈو جائیں یا کیرلا جائیں یا حیدرآباد جائیں، تو ہائی وے پر جب آپ چلتے ہیں تو آپ کو راستے پر مائل سٹون نظر آتے ہیں، وہ علامت ہوتی ہے۔ کس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ جس منزل کی طرف جا رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ قریب آتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ حیدرآباد کے سفر پر جا رہے ہیں تو آپ کو مائل سٹون پر ملے گا، ابتدا میں دکھائی دے گا کہ 530 کلومیٹر باقی ہے، آگے جائیں گے تو 500 کلومیٹر باقی ہے، اور ایک سائن علامت ملے گی، اس پہ لکھا ہوا ہوگا 400 کلومیٹر باقی ہے۔ اگر آپ تمل ناڈو جائیں تو اس راستے کے اوپر بھی آپ کو مل جائیں گے۔ الغرض آپ کی جہاں پر منزل ہوتی ہے، جہاں پر بھی آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو یہ مائل سٹون نظر آتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے ان علامات کے ذریعے سے کہ آپ کی جو منزل مقصود ہے وہ آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کی علامتیں ہم لوگوں کو بیان کر رکھی ہیں۔ احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علامتوں کو بیان کیا ہے کہ جس کے ظاہر ہوتے سے ہم لوگوں کو علم ہوگا، معلوم ہوگا کہ اب قیامت قریب آنے والی ہے۔ چھوٹی بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی علامتیں تو بہت ساری بیان فرمائی، علماء کرام نے جب اس کا مجموعہ کیا تو بعض نے 50 علامتیں بیان فرمائی، مائنر سائن، چھوٹی علامتیں، بعض علماء نے 70 علامتیں بیان فرمائی، بعض علماء نے 110 علامتیں جو چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں اس کے بارے میں بیان فرمایا، اور سب کا یہ اتفاق ہے آلموسٹ پوری علامتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ جتنی جو چھوٹی چھوٹی علامتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں وہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں آج کے دور کے آتے آتے تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، ایک علامت بیان فرمائی کہ مائیں اپنے آقا کو جنیں گی۔ مطلب کیا ہے کہ اولاد والدین کے اوپر اپنا اتنا زور چلائے گا، ان کے اوپر اپنا حکم چلانا شروع کرے گا، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے گا، جیسا ایک آقا اپنے غلام کے ساتھ معاملہ کرتا ہے کہ آقا کو حق ہے کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ جیسا چاہے وہ برتاؤ کرے، سلوک کرے، چاہے تو وہ اس کے ساتھ اس کو مارے گا، پیٹے گا، بدتمیزی سے اسے کلام کرے گا، جو چاہے وہ کرے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے علامت اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ اسی طریقے سے برتاؤ کرے گی، ان کے اوپر چیخے گی، ان کو چلائے گی، ان کو مارے گی، ان کو گالی گلوچ کرے گی، ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے گی۔ تو یہ علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور یہ ایسی علامت ہے آج ہم اپنے معاشرے میں یہ علامت کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ہر ایک شخص اس سے بخوبی واقف ہے، کہیں نہ کہیں آپ نے یہ واقعات سنے ہوں گے کہ جس طریقے سے ایک اولاد اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اللہ جانتا ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابی نے پوچھا کہ کچھ علامت بتلا دیجیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ قیامت قریب آنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جانے لگے گا تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے۔ تو یہ علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹی علامت اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی کہ تم دیکھو گے کہ جو صحرا ہے، جو ویران وادیاں ہیں، وہاں پر بڑی بڑی عمارتیں بننا شروع ہو جائیں گی، بڑی بڑی بلڈنگیں بننا شروع ہو جائیں گی، اور جو آلریڈی ڈیولپ ایریاز ہے، بلڈ اپ ایریاز ہے، وہاں پر ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اور یہ علامت ایسی ہے، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ سیریا کا کیا حال ہوا، غزہ کا کیا حال ہوا، فلسطین کا کیا حال ہوا، عراق کا کیا حال ہوا، شام کا کیا حال ہوا۔ یہ ایسی بستیاں تھی، ایسے علاقے تھے جو آلریڈی بلڈ اپ تھے، وہاں پر وہ پورا ڈیولپ ایریاز تھے، ایسے ایریاز کو تباہ و برباد کر دے کے کھنڈروں کے اندر تبدیل کر دیا گیا۔ یہ علامت آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، علامت پوری ہو گئی ہے۔ آج سے 50 70 سال پہلے، 60 سال پہلے کے لوگوں کو یہ علامتیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، ان لوگوں کے ذہن کے اندر بھی نہیں یہ بات آئی تھی۔ اسی طریقے سے ہم دبئی کے اندر، سعودیہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی گئی۔ تو اس سے جو 60 سال پہلے کے لوگ تھے ان کو یہ گمان کرنا اور یہ سوچنا ان کے لیے محال تھا، وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ اتنی بڑی بھی آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہوئی عمارتیں تعمیر کی جا سکتی ہوں گی، یا ایسے علاقے جو آباد والے ہیں اور ڈیولپ ایریاز ہیں ان کو اس قدر کھنڈرات کے اندر تبدیل کر دیا جائے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن آج ہم 21ویں صدی کے اندر اور آج کی یہ جنریشن یہ ساری علامتیں پورا ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی علامتیں بہت ساری بیان فرمائی ہیں، اور جو بڑی بڑی علامتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام گنوا کر وہ علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان اپنا واقعہ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب ہم باتیں کر رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آ کر آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم الساعہ، قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک تم یہ بڑی 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ 10 علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جب تک ہم یہ 10 علامتیں نہ دیکھ لیں قیامت قائم نہیں ہوگی۔ کیا علامتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی؟ الدجال، الدخان، دابۃ الارض، نزول عیسیٰ ابن مریم، یاجوج اور ماجوج، طلوع الشمس فی مغربها، اور اسی طریقے سے نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرهم، ثلاث خسوف، خسف فی المغرب، خسف فی المشرق، خسف فی الجزیرۃ العرب۔ یہ 10 علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جو بڑی علامتیں ہیں۔ پہلی علامت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی دجال کا نکلنا، اسی طریقے سے دوسری علامت بیان فرمائی دخان، دھوئے کا نکلنا، اسی طریقے سے بیان فرمایا تیسری علامت دابۃ الارض، یعنی زمین کے اندر سے ایک جانور کا نکلنا، یہ ایک علامت، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یہ ایک علامت، اسی طریقے سے 5ویں علامت یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، 6ٹھی علامت سورج کا مغرب سے نکلنا۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے طلوع ہوتا ہے لیکن مغرب سے سورج طلوع ہوگا، یہ ایک علامت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، اور فرمایا کہ یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی، لوگوں کو ہانکتی ہوئی ایک جگہ جمع کرے گی، اور ایک 3 چیزیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ 3 جگہ زمین دھس جائے گی، ایک مشرق کے اندر اور ایک مغرب کے اندر، اور اسی طریقے سے ایک جزیرۃ العرب کے اندر۔ تو یہ 10 بڑی علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جب تک یہ ظاہر نہیں ہوگی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ چھوٹی علامتیں تو ظاہر ہوتی رہیں گی جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، لیکن جو میجر علامتیں ہیں، جو بڑی علامتیں ہیں، وہ یہ 10 علامتیں ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بیان کر دی لیکن اس کی ترتیب نہیں بتائی کہ کون سی علامت پہلے ہوگی، کون سی علامت بعد میں ہوگی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے سارے احادیث کے مجموعے کو سامنے رکھ کر ایک ترتیب بیان کی ہے اور بتلایا کہ جس کے ذریعے سے دنیا کے اندر تبدیلی آئے گی، چینجز آئے گی، وہ علامتیں کیا ہوں گی کہ جس کی وجہ سے دنیا کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اس میں انہوں نے بیان فرمایا کہ پہلی علامت جو واقع ہوگی وہ دجال کا نکلنا ہے۔ دجال جب نکلے گا یہ پہلی علامت ہوگی، اور دوسری علامت ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، اور تیسری علامت ہوگی یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔
تو یہ ترتیب بتلائی، اور دوسرے احادیث مبارکہ سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت کے بارے میں بیان فرمائی، دوسری حدیث کے اندر ترتیب بھی بیان فرمائی کہ قیامت دجال کب نکلے گا، امام مہدی ہوں گے، امام مہدی کے زمانہ ہوگا، دجال نکلے گا، دجال نکلے گا تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی یاجوج اور ماجوج نکلیں گے۔ تو یہ ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بتلائی ہے۔ تو جو پہلی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ دجال ہے، اور دجال کا نام احادیث مبارکہ میں المسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ مسیح کے معنی کہ زمین کے اندر پھرنے والا، چکر لگانے والا، گھومنے والا، اور جب دجال ظہور ہوگا تو وہ پوری دنیا کے اندر ٹریول کرے گا، پوری دنیا کے اندر سفر کرے گا، جہاں چاہے گا وہ وہاں جائے گا، اس لیے اس کا نام مسیح رکھا گیا۔ اور دجال یہ دجل سے نکلا ہے، دجل کے معنی جھوٹ ہے، اور دجال کا معنی سب سے بڑا جھوٹ بولنے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچھ طاقتیں بھی دے رکھیں گے، اس کے پاس کچھ طاقتیں بھی ہوں گی۔ وہ طاقتیں کیا ہے؟ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں باہر دھوپ ہے، اب گرمی کا موسم ہے، وہ کہے گا کہ بارش نازل ہو جائے تو فوراً اسی وقت بارش نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ 2 پہاڑ لے کر چلے گا، ایک گوشت کا پہاڑ ہوگا، ایک بریڈ کا پہاڑ، یعنی اناج اور غلے کے پہاڑ وہ لے کر اپنے ساتھ گزرے گا۔ ایک طرف میٹھے پانی کی دریا ہوگا، اور ایک طرف اس کے آگ کا دریا ہوگا، اور ایک طرف اس کی جنت ہوگی، اور ایک طرف اس کی جہنم ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا چونکہ یہ دجال ہے، اس کا پورا دار و مدار جھوٹ کے اوپر ہے، وہ جھوٹ کو حق کو جھوٹ اور جھوٹ کو حق ثابت کر دے گا، تو اس کا جب سارا دار و مدار جھوٹ کے اوپر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ جب تمہارا مقابلہ اس کے ساتھ ہو جائے تو تم اپنی آنکھ بند کر کے اس کی جو جہنم ہوگی اس کے اندر چھلانگ مار دو، اس کا جو آگ کا دریا ہوگا اس آگ کے دریا کے اندر چھلانگ لگا دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا پورا دار و مدار جھوٹ پر ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی ظاہری آنکھوں سے کہ وہ آگ ہے، ہم لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ یہ عذاب ہے، یہ اس کی جہنم ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا چونکہ اس کا دار و مدار پورا جھوٹ کے اوپر ہے تو تم اس کی بات کو یقین نہ کرو، اپنی آنکھ بند کرو اور اس کے اندر کود جاؤ۔ تو جو بھی ہمارے حواسہ خمسہ ہیں ساری چیزیں اس بات کے اوپر دلالت کرے گی کہ یہی ہمارا رب ہے، لیکن بچیں گے کون؟ وہی کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان ہوگا، جن کا دل زندہ ہوگا، ان کا دل یہ بات بتلائے گا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ ایک شخص کو بلائے گا اور اس کو بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر اس کے بعد حکم کرے گا کہ زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ ایک بدو کو بلایا جائے گا، ایک بدو گاؤں والا اس کے پاس آئے گا، وہ کہے گا کہ تم مجھے اپنا رب مان لو، تو وہ کہے گا کہ میں نہیں مانوں گا، تم میرا رب نہیں ہو۔ تو وہ کہے گا کہ اگر میں تیرے والدین کو زندہ کر دوں کیا تمہیں یقین آ جائے گا؟ تو وہ بدو کہے گا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو وہ جو اس کے والدین کئی سال پہلے مر چکے ہوں گے وہ اس کے حکم سے زندہ ہو کر آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ بیٹے یہ تمہارا رب ہے، تم اس کی بات کی یقین کر لو، اس کے بات کو تسلیم کر لو، اس کو اپنا رب مان لو۔ تو جیسے ہی وہ اس کو بات کو مانے گا اس کا ایمان بالکل ختم ہو جائے گا اور وہ نقصان اٹھانے والا بن جائے گا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 2 شخص جو اس کے والدین کی صورت اختیار کر کے آئیں گے وہ اصل میں شیطان ہوں گے، جو اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے آئیں گے، اور چونکہ اب تک اس کو اپنا رب ماننے کے لیے تسلیم نہیں کر رہا تھا، تیار نہیں تھا، اب اس کو اپنے والدین کے ذریعے سے بتلا کر اس کے ایمان کو بیچ کر وہ اپنا ایمان بیچ کر اس کو اپنا رب ماننا شروع کر دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی علامت بیان فرمائی کہ دجال نکلے گا۔ اب دجال نکلے گا تو دجال کا فتنہ کیسا فتنہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قیامت کے دن کے قائم ہونے تک اللہ نے دجال سے زیادہ بدترین مخلوق پیدا نہیں کی، یعنی جتنی بھی مخلوق آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنی مخلوق پیدا ہونے والی ہے ساری مخلوق میں جو سب سے بدترین مخلوق ہوگی وہ دجال ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو اللہ کے نبی نے جب اسے سب سے بدترین مخلوق بتایا ہے تو اس کا فتنہ کتنا عظیم فتنہ ہوگا۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا کہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے تھے، آپ نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دجال کے فتنے سے آگاہ کرتا ہوں،
اور میرے سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، سب نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا، لہذا میں بھی تمہیں دجال کے فتنے سے آگاہ کرتا ہوں۔ اور ایک بات ایکسٹرا میں تم لوگوں کو بتلاتا ہوں جو اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی اپنے قوم کو، کہ وہ یہ کہ انہ لأعوی وان اللہ لیس بأعوی، کہ وہ ایک آنکھ والا ہوگا اور تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے۔ کیوں فرمایا اللہ کے نبی نے یہ اس لیے فرمایا کہ جب وہ آئے گا تو اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور جب وہ دعویٰ کرے گا تو چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے مسلمان ہو، سب اس کے فالوورز بن جائیں گے۔ جب سب کے سب اس کی تابعداری کرنے والے بن جائیں گے۔ کیوں بن جائیں گے؟ انشاءاللہ آپ کے سامنے بات آگے آئے گی۔ آج ہم لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے، آج ہم لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جب بھی اس طریقے کی بات کی جاتی ہے کہ علامت قیامت کی جو علامتیں ہیں وہ قریب آنے والی، قریب آ رہی ہیں اور زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، تو ہم لوگوں کا تصور اور مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بہت سارا وقت باقی ہے، دنیا ہزاروں سالوں سے چل رہی ہے، ابھی کہاں سے قیامت آئے گی، ابھی کون سی علامت قیامت کی پوری ہوگی، اب تو اور بہت زیادہ وقت باقی ہے۔ یہ ہم لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ ہم لوگ یہ نہ سمجھیں گے کہ ہمارے جنریشن کے اندر کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ علامت پوری ہو جائے اور دجال کا ظہور ہو جائے۔ حالات اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بہت وقت قریب ہے، امام مہدی کا ظاہر ہونے کا وقت بہت قریب ہے۔ جب یہ ظاہر ہو جائیں گے تو جو جتنی بڑی علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، سب علامتوں کا ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ کے اندر کہ انا آخر الانبیاء، کہ میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم امتوں میں سب سے آخری امت ہو۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وہو خارج فیکم لا محالہ، اور دجال تم ہی میں سے نکلے گا۔ ہم یہ غلط فہمی کے اندر نہ رہے کہ ہم قوم ہیں، ہمارے اندر نہیں، جس قوم کے اندر نکلے گا وہ دوسری قوم ہوگی، وہ دوسرا جنریشن ہوگا، وہ دوسرا زمانہ ہوگا، وہ الگ قوم ہوگی جو اس وقت ہوگی، اس میں دجال نکلے گا۔ ہم یہ نہ سمجھے، امت محمدیہ کے اندر ہی دجال کا ظہور ہوگا، اور اسی امت محمدیہ کو دجال کے فتنے سے نپٹنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اور بتلایا کہ اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے الگ نہیں کیا، کہ جب نعوذ باللہ کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو میں تو بچ جاؤں گا، تم جانو اور وہ دجال جانے، تم آپس میں کیسا اسے نپٹنا ہو نپٹ لو۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں بیان فرمایا۔ کس قدر مشفق اور مربی اور کس قدر مہربان اور اتنی محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب دجال کا ظہور ہوگا، اگر میں زندہ رہا تو میں اس سے نپٹ لوں گا، تم لوگوں کو کچھ بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے ہوتے ہوئے اگر دجال نکلا تو میں اسے نپٹ لوں گا، تم لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن جب اگر میں دنیا کے اندر نہ رہوں، میں اس دنیا سے چلا جاؤں، میرا انتقال ہو جائے، اس وقت دجال کا ظہور ہوگا تو ہر شخص کو اپنے اپنے نفس کی خود حفاظت کرنی پڑے گی، ہر بندے کو اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی۔ آج ہم لوگ جمعہ کے بیانوں کے اندر، دوسری تقاریر کے اندر دجال کے فتنے کے بارے میں سننے کو ہم لوگوں کو مل جائے گا کہ اس سے کیسے بچنا ہے۔ علماء اکرام کو فکر ہوتی ہے، وہ بیان کرتے ہیں اور احادیث کی روشنی میں ساری علامتیں ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ کس طریقے سے بچا جائے اور بچا جا سکتا ہے، ساری تعلیمات دی جائے گی۔ لیکن جیسے ہی اس کا فتنہ ظاہر ہو جائے گا، ہر ایک شخص کو اپنی اپنی فکر کرنی پڑے گی۔ کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، کوئی عالم کسی کی مدد نہیں کرے گا، اور کوئی باپ اپنے بیٹے کی مدد نہیں کرے گا، کوئی ماں اپنی بیٹی کی فکر نہیں کرے گی۔ ہر ایک کو اپنے اپنے ایمان کی فکر کرنا ہوگا، اپنی اپنی فکر کرنی پڑے گی، کوئی کسی کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایت کے اندر پتہ چلتا ہے کہ نمازوں کے اندر دعا سکھلائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے عرض کیا، اپنے بیٹے سے کہا اور پوچھا، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو کیا تم نے اپنی نماز میں یہ دعا کی جو ابھی آپ کے سامنے رکھی گئی؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے یہ دعا نہیں پڑھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تم دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ یہ دعا لازم نہیں ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے اس سے نماز خراب نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تابعی ہیں، امام طاؤس تابعی ہیں، اور تابعی کا زمانہ کوسا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، اور میرے بعد کا جو زمانہ آئے گا ثم الذین یلونہم، جو تابعین کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، جو تابعین کا زمانہ ہے۔
جس زمانے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دی کہ یہ بہترین دور ہوگا، بہترین زمانہ ہوگا، خیر والا زمانہ ہوگا، ایسے زمانے کے لوگ اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے بچانے کی کوشش کے اندر، اپنی جنریشن، اپنی اولاد کو دجال کے فتنے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہم 21ویں صدی میں ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اتنے زیادہ دور ہونے کے باوجود آج ہم غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ کتنا عظیم فتنہ آنے والا ہے، دجال کا فتنہ کتنا سخت فتنہ ہے، کتنا بڑا فتنہ ہے۔ آج ہم لوگوں کو اس کی کچھ بھی فکر نہیں ہے۔ لیکن ہم تابعین کی زندگیوں کو دیکھیں، تبع تابعین کی زندگیوں کو دیکھیں کہ جن کو معلوم تھا کہ دجال کیا ہے، اس کا فتنہ کیا ہے، تو ان لوگوں نے خود بھی اپنے آپ کو بچانے کی اور اپنے اولاد کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ تو بزرگان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پہلی جو بڑی علامت ہوگی قیامت کے قائم ہونے کی، وہ ہوگی دجال کا نزول، امام مہدی۔ یہ چھوٹی علامتوں اور بڑی علامتوں کے درمیان میں حد فاصل ہوگا۔ جیسے ہی حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، جتنی چھوٹی علامتیں ہیں سب ختم۔ اب یہاں سے جو بڑی علامتیں شروع ہوگی وہ یکے بعد دیگر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ چھوٹی چھوٹی علامتیں جو تھیں اس کے باقی ہونے میں 1000 سال، کئی سالوں کا بھی وقت لگ سکتا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ قیامت کی علامت، اور آپ کی وفات یہ قیامت کی علامت، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ قیامت کی علامت، یہ چھوٹی نشانیاں تھیں۔ اور اسی طریقے سے آج کے دور کی جو علامتیں ہیں کہ بڑی بڑی عمارتوں کا تعمیر ہونا اور جو آباد علاقے تھے ان کو ویران ہونا، جو علامت پہلے تھی چھوٹی اور آج کی علامت کتنے 1000 سال کا اس کے درمیان میں فرق ہے، 1000 سال 1400 سال کا وقفہ اس کے درمیان میں، لیکن جو بڑی علامتیں ہوں گی اس کے درمیان میں کچھ بھی فرق نہیں ہوگا۔ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کی دی، آپ تسبیح کا دان تسبیح اس طریقے سے پکڑے اور نیچے سے اس کو کاٹ دیں تو جو دانے اس کے گرنا شروع ہوں گے تو 1 منٹ یا 5 منٹ کے بعد گرے گا، ایک کے بعد ایک دانہ، یا فوراً اسی وقت پورے دانے ایک کے بعد ایک گر جائیں گے، ایک کے بعد ایک پورے دانے گرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے ہی امام مہدی آ جائیں گے تو وہاں سے فتنے جو بڑے ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، علامتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کسی بھی شخص کو اپنے ایمان کو بنانے کا، اپنے ایمان کی حفاظت کا، اپنے ایمان کو بلڈ اپ کرنے کا اور اس کو مضبوط کرنے کا کسی مومن کو، کسی مسلمان کو وقت نہیں ملے گا۔ اب جب وقت ہمارے پاس ہے، ابھی یہ حالات اور یہ ہمارے پاس وقت ہے کہ جس میں ہم رہتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کب نکلے گا، کیوں نکلے گا، کس انداز میں نکلے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی چیز اس کو اتنا سخت غصہ دلائے گی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی ساری زنجیریں توڑتا ہوا نکل آئے گا۔ اور وہ اس کو غصہ کیوں آئے گا؟ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ دجال کے آنے سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور امام مہدی کب آئیں گے؟ جب ارمغدون جو تیسری جنگ عظیم ہے جسے حدیث میں الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، جب یہ ہوگی تو امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ جب تک مسلمان مختلف طبقوں کے اندر بٹا ہوا رہے گا، امام مہدی آئیں گے، سارے مسلمانوں کو متحد کریں گے اور مدینے سے وہ آغاز کرتے ہوئے چلیں گے، اور پہلے وہ جزیرۃ العرب کو فتح کریں گے، اس کے بعد یمن کو فتح کریں گے، اس کے بعد قسطنطنیہ جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، اب تو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے لیکن آگے جا کے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا، دوبارہ اس کو پھر سے فتح کیا جائے گا۔ جب اس طریقے سے فتوحات امام مہدی کے ذریعے سے ہوں گی تو شیطان بوکھلا جائے گا، پریشان ہو جائے گا، غصے میں آ جائے گا، تو وہ ایک ندا دے گا کہ تم لوگ مسلمان یہاں پر جنگ کی اور جیتنے کی خوشی منا رہے ہو، وہاں پر دجال نکل گیا ہے اور وہ تمہاری اولاد اور تمہاری عورتوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اور یہ آواز ایسی ہوگی کہ اس وقت جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر ہوں گے سارے کے سارے لوگ یہ شیطان کی آواز کو سنیں گے، امام مہدی بھی سنیں گے، اور امام مہدی 10 گھوڑ سواروں کو تیار کریں گے، اس لیے کہ یہ جائیں اور جا کر اس بات کی تحقیق کریں کہ کیا واقعی دجال کا ظہور ہو گیا ہے۔ تو اس طریقے سے آگے معاملہ پیش آتا چلا جائے گا۔ تو جیسا کہ اس سے پہلے میں نے کہا کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو سارے لوگ اس کو ایکسپٹ کرنا، اس کو رب ماننا شروع کر دیں گے، اور چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، سب کے سب اس کے فالوورز بن جائیں گے، اس کو ماننا شروع کر دیں گے۔ عیسائی اس لیے اس کی فرما برداری اور اس کو رب ماننا شروع کر دیں گے کہ ان کے عقیدے کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو گاڈ ہے وہ انسان کی شکل میں آ سکتا ہے، جیسا عقیدہ ان کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ خدا ہے اور خدا کے ساتھ خدا کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، خدا کو صلیب پر چڑھایا جا سکتا ہے، خدا کے ساتھ لڑا جا سکتا ہے۔
جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور جیسا اللہ نے ان کو معجزے دے رکھے تھے کہ وہ اللہ کے نام سے مردے کو زندہ کرتے تھے، بیمار کو شفا عطا کر دیتے تھے، تو بالکل اسی طریقے سے جب وہ دجال کو کرتا ہوا دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ بھی ہمارا ہی رب ہے، تو فوراً وہ اس کی تابعداری کرنا شروع کر دیں گے، اور یہود بھی اس کی فرما برداری اور تابعداری کرنا شروع کر دیں گے۔ اور رہی بات مسلمانوں کی، تو مسلمان کروڑوں کی تعداد میں اس کے فالوورز بن جائیں گے، اس کو اپنا رب ماننا شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہوگا، مسلمانوں کا عقیدہ خراب رہے گا، مسلمانوں کے عقیدے صاف نہیں رہیں گے۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھیں کہ مسلمان ذرا سی بات پر کتنے غلط عقائد مسلمانوں کے اندر ہیں، غیر اللہ سے مانگنا، قبروں کے اوپر سجدے کرنا، اور دوسرے بہت سارے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بہت ساری خرافات آج مسلمانوں کے اندر ہیں۔ اگر آج دجال نکل کر آئے اور کوئی بھوکا ہے اس کو کپڑا دے دے، اور ایسا نہیں کہ خرید کر لا کر غیب سے لا کر دے دے، کہ کوئی بھوکا ہے اس کو اناج آسمان سے اتار کر دے دے، بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی ہے، اناج اتار کر دے دے، بارش نازل کر دے، تو آج مسلمانوں کا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا ہے، وہ آج جا کر اگر وہ آئے اور اس طریقے سے ہمارے سامنے کرامتیں کر کے دکھائے تو ہم فوراً اس کے ہاتھ چومنا شروع کر دیں۔ یہ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں، کتنی بڑی کرامت ان سے ظاہر ہو گئی، یہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے، بہت پہنچے ہوئے اللہ والے ہیں۔ یہ عقیدہ ہم لوگوں کا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ خراب کیوں ہوا؟ ہمیں اللہ کے علم کے بارے میں، اللہ کے صفات کے بارے میں، اللہ کے اسماء و حسنہ کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اللہ کیا کر سکتا ہے، جو صفات اللہ کے ہیں آج ہم نے ان صفات کا اختیار بندوں کو دے رکھا ہے۔ یہ غلط فہمیاں، عقیدے کا فتنہ ہم لوگوں کے سامنے آئے گا کہ مسلمانوں کے عقیدے سے فتنہ پھیلے گا۔ جو فتنہ ہوگا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑے گا، وہ عقیدے کا فتنہ ہوگا۔ دجال ہمارے عقیدے کو خراب کرے گا، تو جن کا عقیدہ کمزور ہوگا اس کے جال میں پھنس جائیں گے۔ اسی طریقے سے وہ پیسے کے پجاری ہیں، مال کے پجاری ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے مسلمان جو تجارت سے جن کا تعلق ہے، ذرا سے پروفٹ کے لیے اپنی ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، ذرا سے فائدے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، ذرا سے فائدے کے لیے کسی کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ تو جب حالات اتنے سخت ہوں گے، کھانے کو کھانا نہیں ہوگا، جینے کے لیے کوئی آرام کی چیزیں نہیں ہوگی، اتنی سخت پریشانیاں ہوں گی، تو اس وقت ہم سوچیں، ذرا تصور کریں ہم اپنے ایمان کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے آج ہم اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہیں، دیر نہیں کرتے۔ جب اتنے سخت حالات ہوں گے تو ہم اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کر سکیں گے؟ تو جو مسلمانوں کو آزمایا جائے گا، وہ عقیدہ جب اگر کمزور ہوگا تو اس ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور اس کے فالوورز میں شامل ہو جائیں گے، اور چونکہ وہ جو شخص جو چاہے گا وہ دینے کے لیے تیار ہوگا، مال چاہے تو مال، دنیا چاہے تو دنیا، اور جتنی بھی آرام کی چیزیں چاہیں گے وہ سب کے سب دینے کے لیے تیار ہوگا، بدلے میں ہمارا ایمان لے گا۔ وہ کہے گا کہ مجھے اپنا ایمان دو، مجھے اپنا رب تسلیم کرو، مجھے اپنا رب مانو گے تبھی میں تمہیں کیا ہے یہ سارے آرام کی چیزیں دوں گا۔ کیونکہ قحط سالی کا زمانہ ہوگا، پریشانیاں رہیں گی، فوراً وہ اپنے ایمان کا سودا کر دیں گے۔ تو تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جس کے ذریعے سے ہم اس زمانے میں فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ پہلی چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی نے دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا ایمان بھی بنانا ہے تو تین چیزوں کے نازل ہونے سے پہلے، دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے، نزول عیسیٰ سے پہلے، اور سورج کا مغرب سے نکلنے سے پہلے تک ہی ہم لوگوں کے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو بنائیں۔ اس کے بعد کسی بھی مسلمان کو اپنے ایمان پر محنت کرنے کا وقت ہرگز نہیں ملے گا۔ اور تیسری چیز کہ جس کے ذریعے سے ہم دجال کے فتنے سے محفوظ ہو سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نیک کاموں میں آگے بڑھیں، زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، حج کی ہمارے اوپر ہے تو حج ادا کرنے کی کوشش کریں، عمرہ کریں، اچھے اخلاق اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، جتنے بھی اچھے کار خیر کے کام ہیں اس کے اندر مسابقہ کریں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ فتنوں کے مقابلے میں تم اچھے اعمال کے ذریعے سے مقابلہ کرو۔ تو پتا کیا چلا کہ فتنوں کے زمانے میں ہم لوگوں کو اچھے کام کرنے کی ترغیب اللہ کے نبی نے دی، لیکن آج ہم لوگوں کا حال بالکل الٹا ہے۔ ہر نئے دن ہم نئے فتنوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جتنے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں اتنا ہی ہم عبادات سے دور ہو رہے ہیں، اتنا ہی ہم اللہ کی بندگی سے دور ہو رہے ہیں، اتنا ہی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہو رہے ہیں۔ تو آج کے دور میں ہم لوگوں کو اپنی غفلت کی جو نیند میں اب تک ہم سو رہے ہیں اس سے بیدار ہونے کا دور ہے۔ اگر آج بھی ہم لوگ بیدار نہیں ہوئے تو ہم لوگ کب بیدار ہوں گے؟ جب ہمارا ایمان چلا جائے گا۔
وقت نہیں ملے گا جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی. اب وقت ہے ہمارے پاس, اس وقت کی قدر کریں اور جو علم ضروری ہے اس علم کو حاصل کریں, اور عبادات کی لائن سے ہو, معاشرات کی لائن سے ہو, اخلاقیات کی لائن سے ہو, معاملات کی لائن سے ہو, یہ چیزوں کے بارے میں جیسا ہم علم حاصل کرتے ہیں اسی طریقے سے فتنوں کے بارے میں بھی علم حاصل کریں, فتنوں کے بارے میں بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو فتنے نکلنے والے ہیں, آنے والے ہیں, ان سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے.